السلام علیکم. میں ڈاکٹر شہزاد شمیم آج علامہ اقبال کا بین الاقوامی تہذیبی رویہ اس پہ بات کروں گا، بلکہ اس کے اوپر پورا آرٹیکل لکھا ہے ڈاکٹر محمد آصف صاحب نے. تو اسی کو میں آگے رکھ کے آپ کے سامنے گوشہ گزار کرتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تر شعری اور نثری سرمایہ کو مد نظر رکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاسی اور فکری بصیرت کی بنا پر آنے والے استعماری آہٹوں کو محسوس کر لیا تھا. چنانچہ پیام مشرق کے دباچے میں جہاں انہوں نے مغربی تہذیب میں امریکہ کے ابھرنے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہاں ابلیس کی مجلس شورا اور پیام افغانی با ملت روسیہ میں سرمایہ داری اور اشتراکیت کی کشمکش کو بھی اپنا موضوع بنایا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشتراکیت کو ایک مکمل نظام معیشت کے طور پر تو قبول نہیں کیا تھا، البتہ ان کے نزدیک اس کے بعض بنیادی افکار اسلام سے آہنگ ہیں. اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کی کشمکش کا آغاز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دور ہی میں ہو گیا تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ چونکہ اشتراکیت بھی سرمایہ داری کے مقابلے میں عروج حاصل کرتی جا رہی ہے، اس لیے اس کی مخاصمت سرمایہ دارانہ نظام سے لازمی ہے. ادھر اسلام کی انقلابی فکر ملائیت، خانقاہیت اور ملوکیت کی وجہ سے مسموم ہو کے رہ گئی ہے. اسلام کے پاس اب ایسی کوئی قوت نہیں جو سرمایہ دارانہ نظام کی قوت سے مقابلہ کر سکے. لہٰذا ابھرتی ہوئی روسی طاقت کے لیے ممکن تھا کہ کلیسائیوں کے لات و منات کو پاش کر ڈالے. چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ اس فکری ارتقاء یعنی اشتراکیت کا مطالعہ کریں اور اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت اور مغربی سامراج کی غلامی سے آزادی کے لیے اس کے صحت مند پہلوؤں سے استفادہ کریں. اس کے 3 پہلو علامہ اقبال کے لیے بڑی کشمکش رکھتے تھے، یعنی لا سلاطین، لا کلیسا، لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ایک طرف تو مسلمان ترک فرنگ کر کے اشتراکیت سے استفادہ کریں، تو دوسری طرف وہ چاہتے تھے کہ اشتراکی روس بھی اپنی ایام کو ایام شرق سے وابستہ کرے اور لا کے بعد اللہ کا پہلو اپنے اندر پیدا کرے. لیکن انہوں نے ملائیت، ملوکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کی سازش کے تحت یہ خطرہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ کہیں اس کے برعکس نہ ہو جائے. یعنی علامہ اقبال نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا. اشتراکیت فرنگ کی جھولی میں نہ جا گرے، یعنی کہ یہ اشتراکیت فرنگ کی جھولی میں نہ جا گرے اور مسلمان اپنی تنگ نظری کی بنا پر سرمایہ داری کے غلام نہ بنائے جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہوا جس کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو خطرہ تھا، جس کا اظہار انہوں نے ابلیس کی مجلس شورا اور پیغام افغانی بملت روسیہ جو کہ جاوید نامہ میں ہے کیا ہے. یعنی مغربی استعمار نے اسلام اور اشتراکیت دونوں
کے گرد جال بننے کا بندوبست کر لیا۔ اس سلسلے میں مغرب نے ملوکیت، جس کو علامہ اقبال نے مریدان فرنگ اور لردان فرنگ کے نام سے یاد کیا ہے، ملائیت، خانقاہیت اور نو آبادیاتی دور کے اداروں اور بوریواں یعنی روسی طبقے کی سرپرستی، بنیاد پرستی اور شدت پسندی کے حربے استعمال کیے۔ اشتراکیت کو ایک نظام معیشت کے بجائے ایک لادینی نظام کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کے لیے جہاد کے حربے کو استعمال کیا گیا، مذہبی جذبات کو ابھارا گیا۔ چنانچہ کور ذوق ملائی ذہنیت کے حامل مسلمانوں نے اشتراکیت کے خلاف اس قدر شور مچایا کہ عام مسلمان بھی اشتراکیت کو ایک اقتصادی ڈھانچے کے طور پر جانچنے سے محروم رہے۔ علامہ اقبال کی طرح غیر متعصب ہو کر سوچ ہی نہ سکے اور مغربی تہذیب کی پراکسی وار میں استعمال ہوتے رہے۔ اس طرح اسلام ہی کے ذریعے اپنی بنیادوں کو مستحکم کرتا رہا۔ پچھلے 50 سے 60 سال کی سیاست جو معیشت کے گرد گردش کرتی رہی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اشتراکیت کے خلاف محاذ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسلام میں ملوکانہ اور ملائی عناصر نے مسلمانوں میں تنگ نظری کے جذبات پیدا کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علامہ اقبال کی خواہش کے باوجود مغربی استعمار سے نجات کے لیے اسلام اور اشتراکیت نہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ مصلحت اور وقت کی ضرورت کے تحت ایک دوسرے کے قریب آ سکے، نہ عالم اسلام ترک فرنگ کر سکا اور نہ ہی روسی اپنے اقتدار کو، اپنے مقدر کو ایام مشرق سے وابستہ کر سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اشتراکیت کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب مغربی براہ راست اسلام کے مقابلے میں ابھر کر سامنے آ گیا۔ علامہ اقبال کے ہاں ابلیس کی مجلس شورا میں یہ اشارہ موجود ہے کہ ابلیس کو اشتراکیت سے نہیں اسلام سے خطرہ ہے۔ یہ اشارہ آئندہ سطور میں آتا ہے۔ چنانچہ اور مغرب اسلام سے براہ راست متصادم ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا یہ مصرع عہد حاضر کی بنیاد بہت بڑی صداقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی تناظر میں دیکھنا بھی چاہیے۔ مزدقیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے، ابلیس کی مجلس شورا میں فرمایا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، مست رکھو ذکر و فکر صبح آگاہی میں سے، یعنی مسلمانوں کو مست رکھو ذکر و فکر صبح آگاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تاہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ اور مفکرین یا ان مسلمین میں سے نہیں ہیں جنہوں نے مغرب میں ابلیس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہ مغرب کو کلیتاً رد کرتے ہیں اور نہ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے قائل ہیں۔ ان دونوں رویوں کو وہ مسلمانوں کے لیے ضرر رساں خیال کرتے ہیں۔ وہ جہاں مغرب کی سامراجی کردار کے دشمن ہیں، وہاں مغربی علوم و فنون کو مسلمانوں کا گمشدہ مال سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ضروری ہے کہ مغرب کے استعماری کردار اور نو آبادیاتی تصورات کو رد کرتے ہوئے مغربی تہذیب کے صحت مند اثرات قبول کیے جائیں اور اپنے اقدار کے ساتھ مغربی تہذیب کے مثبت پہلوؤں یعنی علوم و فنون، سائنس، ٹیکنالوجی کی ترقی، جمہوری رویے، آزادی، آئینی ادارے سے مطابقت تلاش کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں اپنی تہذیب کی بنیادی اقتدار کو قائم رکھتے ہوئے مغرب کے
زندہ عناصر کو جذب کر لیا جائے۔ یعنی یہی رویہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا اطراقیت کے ساتھ بھی تھا، اور یقیناً تہذیبوں کے متعلق یہ رویہ مکالمے کا رویہ ہے۔ اور اس نظریے کو نظریہ آریت یعنی بارونگ تھیوری بھی کہتے ہیں، جس میں تہذیبیں دوسری تہذیبوں سے چیزیں مستعار لیتی ہیں، ادھار لیتی ہیں، اور ان کو بدل کر ڈھال کر اپنی تہذیبی احساسوں کو مستحکم کرتی ہیں اور دوسری تہذیبی اقتدار کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے۔ اگر خطبات اقبال تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے خطبہ اول، خطبہ پنجم اور ششم ہی کو ملاحظہ کر لیا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی ثقافتی مستعاریت یعنی بارونگ تھیوری کے قائل ہیں کہ دوسری تہذیبوں کی بہترین چیزوں کو، پازیٹیو چیزوں کو، مثبت چیزوں کو اپنا لیں، اپنی اقدار جو ہیں، جو اسلامی اقدار ہیں ان کے مطابق ڈھالتے ہوئے، جو ہمیں ہماری اسلامی اقدار کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ فائدہ دے سکیں، تو ان کو اپنا لینا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مغرب سے بیزار نہیں، اندھی مغربیت کے خلاف ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ مغرب کی فکری جلغار میں مغرب کو بجنس ماڈل بنانے کے خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک یہ مغربیت ہے، لیکن مغربی علم و حکمت کی ترقی، انفرادیت پر زور، آزادی کے تصور اور انسان دوستی جیسے عناصر کے قائل بھی ہیں۔ اس حوالے سے وہ مغربیت کی نہیں، جدیدیت کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک مغربیت یہ ہے کہ مغربی تہذیب کو چوں کا توں قبول کر لیا جائے، وہ اس کے سخت خلاف ہے۔ یعنی مغرب کی اندھی تقلید اور جدیدیت یہ ہے کہ اپنی بنیادی اقدار بھی قائم رہیں اور مغرب کے زندہ عناصر بھی جذب کر لیے جائیں، پازیٹیو عناصر کو، مثبت عناصر کو، مثبت جو ان کی چیزیں ہیں ان کو جذب کر لیا جائے۔ یہ جدیدیت کہلاتی ہے، اور یہی نظریہ آریت بارونگ تھیوری بھی ہے، ثقافتی مستعماریت بھی ہے۔ اسی کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ قائل تھے۔ اس طرح اقبال رحمۃ اللہ تہذیبی تکثیریت کے قائل ہیں، لیکن یہ تہذیبی تکثیریت ہنٹنگٹن کی طرح تصادم پر مبنی نہیں، بلکہ اس تصور میں تمام تہذیبوں ایک دوسرے کی شخصیت کو قبول کرتی ہیں۔ یوں تصادم کے بجائے مکالمے اور مفاہمت کی ایک مسلسل فضا قائم رہتی ہے۔ یہ تصور ان کے تصور خودی کے عین مطابق ہے، جس میں نہ صرف اپنی خودی کو مستحکم کیا جاتا ہے بلکہ دوسروں کی خودی کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ یہی احترام آدمیت ہے۔ احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی، جاوید ناوا میں، جو کہ کلیات فارسی میں انہوں نے فرمایا۔ علامہ اقبال کا یہ نظریہ کہ اسلام کے عین مطابق ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اسلام کا مقصد باوجود تمام فطری امتیازات کے عالم بشریت کو متحد کرنا ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں مغربی تہذیب کو اسلامی تہذیب کی توسیع قرار دے کر دونوں کے درمیان ایک پل یا رابطہ یا مکالمہ استوار کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں دونوں کے اشتراکات کو بھی ابھارا ہے تاکہ وہ مکالمے اور بحث و مباحثے کے ذریعے اپنی بنیادی اختلافات کو حل کر سکیں۔ اس وقت موجودہ عالمی منظرنامے پر ایک سرسری نظر ہی ڈالی جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا کی قدر سیاسی، سماجی اور فکری انتشار کا شکار ہے۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت اسلام وقت کی کسوٹی پر کسا جا رہا ہے۔ آج اسلام اور عالم اسلام کو اپنی کلیدی اقدار کی شناخت کے لیے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔
بالخصوص سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے اسلام مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کے بالمقابل ایک نئے نظریاتی چیلنج کی حیثیت سے موجود ہے۔ خود مغرب کی نظر میں مغرب امریکہ کی سرپرستی میں تہذیبوں کے تصادم، آفاقی تہذیب، تاریخ کا خاتمہ، نیا عالمی نظام کے سامراجی اور نو آبادیاتی تصورات کے فروغ دے رہا ہے تصورات کو فروغ دے رہا ہے۔ ایک طرف مغرب کے لبرلزم، جمہوریت، روشن خیالی، تہذیبی تکبر اور خبت عظمت پر مبنی تصورات ہیں۔ مغرب کی سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کا عروج ہے، تو دوسری طرف دنیا اسلام کے بحرانی صورتحال، سیاسی و معاشی غلامی، پسماندگی، مغرب خرد افروزی، جمہوریت، روشن خیالی، آزادی اور اسلام کی قدامت پرستی اور عاملیت کی تصویر بن کے رہ گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مغرب کی طرف سے اسلام کو انسانی اور جمہوری اقدار کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا۔ ان تمام حالات میں ضروری ہے کہ اسلام کی صحیح جمہوری و انقلابی روح کو اجاگر کیا جائے۔ ان تمام حالات میں ہم یقیناً فکر اقبال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ سے مدد لے سکتے ہیں، جن سے اسلام کی صحیح حرکی روح بھی اجاگر ہوتی ہے، حقیقی جمہوریت بھی متشکل ہوتی ہے اور مساوات پر مبنی ایک معاشی نظام بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسلام اور مغرب کے درمیان مکالمے کی راہ کو بھی ہموار کیا جا سکتا ہے۔ آج بلا شبہ انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی سسک رہی ہے اور دنیا کے امن پسند مفکرین، عوام الناس ایک ایسی دنیا کی تلاش میں ہیں جہاں امن و امان ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اسلامی اور مغربی تہذیبوں کے حوالے سے ایک ایسا تجزیہ پیش کیا ہے جس میں غیر معمولی توازن اور گہرائی ہے۔ چنانچہ آج کی پیچیدہ صورتحال میں علامہ اقبال کے افکار بے حد اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں اس تمام پیچیدہ صورتحال کو سمجھا جائے۔ آج ہمیں تہذیبی تکثیریت کی اسی لچکدار تصور اور رویے کی ضرورت ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ تہذیبی تکثیریت کا یہی وہ تصور ہے جس میں تہذیبیں اپنا وجود بھی برقرار رکھتی ہیں اور دوسری تہذیبوں کے وجود کو بھی پنپنے کا موقع دیتی ہیں، اور اس تکثیریت میں بھی ایک اتحاد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خفیف ترین سطح پر بھی تصادم کا اشارہ نہیں ملتا۔ ان کے مطالعے کا ہر زاویہ ایک دوسرے سے استفادے اور مکالمے کی طرف رخ کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تہذیبوں کا تجزیہ سیاسی یا ہنگامی بنیادوں پر نہیں بلکہ اصولی سطح پر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ایک دوسرے سے استفادے اور افہام و تفہیم کا یہی لچکدار رویہ اتحاد اقوام کی فضا پیدا کر سکتا ہے اور مشترکہ منصفانہ عالمی نظام کی تخلیق کر سکتا ہے۔ شاید اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار خودی میں مرد کامل کو پکارا تھا۔ اے سوار اشہب دوراں بیاں، اے سوار اشہب دوراں بیاں، رون کے ہنگامہ ایجاد شو، شورش اقوام راہ خاموش کن، خیز ز قانون اخوت ساز دے، باز در عالم بیار ایام صلح۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ یورپ کی جنگ عظیم، اور یہ انہوں نے کلیات فارسی کی جو پیام مشرق ہے اس کے دباچے میں لکھا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یورپ کی جنگ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کو تقریباً ہر پہلو سے فنا کر دیا۔ اب تہذیب
اور تمدن کی خاکستر سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے۔ یورپ نے اپنے علمی اخلاق اور اقتصادی نظم العین کی خوفناک نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اس کے نقطہ رس مگر قیامت پرست مدبرین اور اس حیرت انگیز انقلاب کا صحیح اندازہ نہیں کر سکے جو انسانی ضمیر میں اس وقت ہو رہا ہے۔ خالص ادبی اعتبار سے دیکھیں تو جنگ عظیم کی کوفت کے بعد یورپ کے کوائے حیات کا اس محلال ایک صحیح اور پختہ ادبی نسل العین کی نشو و نما کے لیے نامساعد ہے، بلکہ اندیشہ ہے کہ اقوام کی طباع پر وہ فرسودہ سست رگ اور زندگی کے دشواریوں سے گریز کرنے والی عجمیت غالب نہ آ جائے جو جذبات قلب کو افکار دماغ سے ممیز نہ کر سکتی ہو۔ البتہ امریکی مغربی تہذیب کے عناصر میں ایک صحیح عنصر معلوم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ شاید ہے کہ یہ ملک قدیم روایات کی زنجیر سے آزاد ہے اور اس کا اجتماعی وجدان نئے اثرات افکار کو آسانی سے قبول کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، امید ہے آپ کو علامہ اقبال کے حوالے سے ڈاکٹر آصف صاحب کی یہ جو تحریر ہے، ڈاکٹر محمد آصف صاحب کی تحریر بہت مفید آپ کے لیے ہوئی ہوگی، اور اس سے بہت کچھ آئندہ کے حالات کے کو سمجھنے اور اس کو سمجھتے ہوئے اپنے پاکستان کے لیے، مسلم امہ کے لیے ہم ایک بہترین لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔